فلسطین کا مسئلہ دنیا اسلام ہی نہیں بلکہ عالم انسانیت کا سب سے بڑا مسئلہ ہے جو کئی عشرے گزرنے کے باوجود اب تک لا ینحل ہے۔ فلسطینی صہیونی قبضے سے اپنی سرزمین اور قبلہ اول بیت المقدس کی آزادی کے لیے مسلسل جد و جہد کر رہے ہیں، قربانیاں دے رہے ہیں، لیکن عالمی برادری نے اس سلسلے میں اب تک مؤثر کردار ادا نہیں کیا ہے۔ غزہ کا محاصرہ بدستور جاری ہے، دواؤں اور دوسری ضروری اشیاء کی قلت کا سامنا ہے۔ غزہ کے ساکنین کے لیے عالمی امدادی دستوں پر حملے کیے جاتے ہیں، لیکن دنیا کی سپر طاقتیں اور دوسرے عرب ممالک بھی فلسطینیوں کے مسائل و مشکلات اور کرب کو محسوس کرنے سے قاصر ہیں۔ فلسطین کی سرزمین پر بسنے والے انسانوں نے جارحیت و بربریت کی مختلف شکلیں دیکھی ہیں۔ تاریخ میں وہ دن بھی درج ہے جب 7 سمندر پار سے آنے والے کچھ لوگوں نے برطانیہ کی سازش سے فلسطین کی سرزمین پر قبضہ کیا۔ اس سرزمین کے حصے بکھرے کیے گئے، اسرائیل کا قیام عمل میں آیا اور امریکہ سمیت پوری دنیا نے اسے تسلیم کر لیا۔ فلسطین کا مسئلہ شروع تو تقریباً 1860 میں ہوا ہے، لیکن اصل جو کہانی شروع ہوتی ہے 1918 کے بعد سے شروع ہوتی ہے، جب برطانیہ نے فلسطین پر قبضہ کر لیا۔ البتہ 1918 کے بعد چونکہ برطانیہ نے یہودیوں سے پہلی جنگ عظیم کے دوران بالفور ڈکلیریشن کے تحت یہ وعدہ کیا تھا کہ فلسطین میں ہم آپ کے لیے جوئش ہوم لینڈ یعنی وطن بتائیں گے یہودیوں کا، تو اس کے تحت جب انہوں نے قبضہ کر لیا 1918 میں تو راستہ کھول دیا، تو برطانیہ نے ان کو آزادی دے دی، آؤ اور بسو اور کچھ بھی کرو۔ جب فلسطینیوں نے اس کی مخالفت میں آوازیں اٹھائیں تو ان کی آوازوں کو دبانے کے لیے ان کے خون کی ہولی کھیلی گئی۔ لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کو موت کی نیند سلا دیا گیا اور گزشتہ 65-70 برسوں سے فلسطینیوں پر ان کی جارحیت و بربریت مسلسل جاری ہے۔ تو ان حالات میں دھیرے دھیرے سن 44-45 تک آئے، جبکہ برطانیہ ایک دم کمزور ہو گیا تھا۔ دوسری جنگ عظیم کی وجہ سے برطانیہ موجود تو تھا لیکن ایک دم کمزور ہو گیا تھا۔ اس حالت میں یہودیوں نے خود اپنے جو محسن تھے ان کے خلاف ٹیررسٹ کام شروع کیا، ان کو درختوں پہ لٹکانا شروع کیا، یہ سب شروع کیا انہوں نے۔ تو آخر میں عاجز آ کر کے برطانیہ نے جو ہے اقوام متحدہ سے کہا کہ بھائی آپ اس کا کوئی حل نکالیے۔ تو انہوں نے جو حل نکالا وہ سن 46 میں کہ وہ تقسیم کر دیا جائے فلسطین کو۔ دنیا میں پہلی دفعہ یہ ہوا کہ برطانیہ نے کہیں پر ایسے اقتدار کو منتقل کیے بغیر اپنے آپ چلا گیا ہو، اب تک کہیں نہیں ہوا، لیکن فلسطین میں ہوا۔ اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے 15 مئی کی رات کو 12 بجے بن گوریون جو کہ صہیونیوں کا جو چیف تھا اس نے اعلان کر دیا کہ ہم نے اپنی اسٹیٹ بنا لی، اور فوراً بنتے ہی جو ہے شاید 4-5 منٹ کے اندر امریکہ نے اس کو مان لیا، اور 6 گھنٹے کے بعد روس نے بھی اس کو مان لیا۔ مطلب ایک طرح سے اس کی ایک سیاسی حیثیت ہو گئی۔ یہودیوں کے پرومسڈ لینڈ کا سوال جس کو انہوں نے 2000 سال پہلے خالی کر دیا تھا، یورپ کے الگ الگ حصوں میں چلے گئے تھے اور یہ کہا تھا کہ کبھی وہاں لوٹیں گے، جس زمین کو انہوں نے چھوڑ دیا دوبارہ اس پر ان کو بسانے کی جو پوری سازش رچی گئی، وہ سامراجیت کی جو سیاست تھی جس کی شروعات بالفور ڈکلیریشن سے ہوتے ہوئے 1949 تک جب اسرائیل کو وہاں قائم کر دیا گیا، تب تک کی اگر آپ کہانی دیکھیں تو سوائے جھوٹ فریب اور اس کے علاوہ اور کوئی نہیں۔ جھوٹ فریب کے ساتھ ساتھ ایک اور بڑا پہلو جس کی طرف کوئی اشارہ نہیں کرتا آج کی تاریخ میں، وہ یہ کہ کس طریقے سے صہیونیوں نے ٹیررزم جیسے میتھڈ کا بھی استعمال کیا اسرائیل کو وجود میں لانے کے لیے۔ فلسطین کی سمسیا اگر آپ اس کو دیکھیں اور اس کے پاسٹ کو دیکھیں تو آپ کو یہ لگے گا کہ انٹرنیشنل کمیونٹی نے اتنا بڑا دھوکہ شاید ہی کسی ملک یا کسی ایک گروپ آف پیپل کے ساتھ ایسا دھوکہ کیا ہو۔ اگر ہم اس کے جینیسس کو دیکھتے ہیں، اسرائیل کے پورے جینیسس کو دیکھتے ہیں تو پاتے ہیں کہ پوری جینیسس ہی ایلیگل تھی۔ کیسے آپ کسی ایک ملک کی زمین کو کسی دوسرے لوگوں کو دے سکتے ہیں؟ انتفاضہ تحریک نے یقیناً زور پکڑا ہے، لیکن فلسطینیوں کی عرب ممالک صرف زبانی حمایت کر رہے ہیں،
جبکہ اسرائیل کو اب بھی مغرب کی مکمل حمایت حاصل ہے اور وہ گریٹر اسرائیل کے اپنے منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اسرائیل کی سپورٹ اسی طرح سے بنی ہوئی، اسرائیل کو پوری سپورٹ ویسٹرن نیشنز کی، پشچمی دیش جتنے بھی، مغربی دیش جتنے بھی ہیں، ان سب کی لگاتار بنی ہے۔ اسرائیل آج بھی سب سے پاورفل نیشن کے روپ میں وہاں پہ دکھائی دیتا ہے، ملیٹریلی، اکنامیکلی، ہر طرح کی اس کو مدد ملتی رہتی۔ فلسطین کو وہ مدد نہیں حاصل ہو پائی جو ہونی چاہیے تھی۔ لیکن وہیں دوسری طرف 92 میں جب اوسلو ایکارڈ ہوا تو یاسر عرفات کے نیترتو میں PLO نے جب یہ فیصلہ لیا کہ وہ ریکوگنائز کریں گے اسرائیلی اسٹیٹ کو اور اس کے بدلے میں ایک الگ سے فلسطینی یعنی پیلسٹینین اسٹیٹ کا گٹھن کیا جائے گا، اس کو میں شاید ڈپلومیسی میں سب سے بڑی دھوکہ دھڑی مانتا ہوں، کیونکہ اس کے بعد اسرائیل نے اپنے جو بھی اس نے وعدے کیے تھے اس کو پورا نہیں کیا، اور ہم دیکھ سکتے ہیں کہ 2017 کی بات ہم کر رہے ہیں، 1992 میں یہ ڈیل ہوئی تھی اور آج بھی آکوپیشن اسی طرح ہے۔ انفیکٹ جو بھی فلسطینی یعنی ٹیریٹری تھی 1967 وار کے بعد کی جو لائن جسے گرین لائن کہتے ہیں، اس کے دوسری طرف جو بھی ٹیریٹری تھی اس میں بھی جوئش سیٹلمنٹ بنا کے وہاں پہ قبضہ کیا گیا۔ کہ فلسطین کی سمسیا پوری دنیا کے کیندر میں ہے کہ مہاتما گاندھی نے 1930 کے آس پاس ہی یہ کہا تھا کہ جیسے جرمنی جو ہے وہ جرمنز کا ہے، فرانس جو ہے وہ فرینچ لوگوں کا ہے، اسی طریقے سے فلسطین جو ہے وہ فلسطینیوں کا ہے۔ فلسطینی بڑی تعداد میں دوسرے ممالک میں پناہ گزین ہیں جو اپنے وطن لوٹنے کا انتظار کر رہے ہیں۔ عالمی برادری کو بھی ان کے وطن لوٹنے کا انتظار ہے۔ اگر آپ فلسطین کے اندر آ کر کے دیکھتے ہیں تو فلسطینیوں نے پچھلے 40-50 سالوں سے 67 کے بعد سے لگاتار ایک ایسی کوشش کی ہے کہ ان کے قومی حقوق ان سے مل جائیں، وہاں پہ ایک فلسطینی ریاست قائم ہو جائے، انہیں آزادی ملے، وہاں ڈیموکریسی قائم ہو۔ لیکن ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہ ایسا کچھ بھی ہوتا ہوا ممکن نہیں دکھ رہا ہے۔ اسلامی ممالک میں امریکہ، اسرائیل اور جو بھی ان کے جو ساتھ ہیں یہ ڈیموکریسی نہیں چاہتے، الفاظ تو بولتے ہیں لیکن ڈیموکریسی نہیں چاہتے۔ ترکی کے اندر کتنی بار انہوں نے گورنمنٹیں گرائی، منتخب گورنمنٹ ہے، الیکشن کے ذریعے آئیں گرائیں۔ انہوں نے الجیریا کے اندر الیکشن کے ذریعے سن 80 میں باقاعدہ جو حکومت بنی تھی اس کو گرایا انہوں نے حماس کی گورنمنٹ 2006 میں بنی تو اس کو گرایا۔ تو جہاں بھی ان کو لگتا ہے کہ یہ ڈیموکریٹک گورنمنٹ ان کے موافق نہیں ہے اس کو گرا دیتے ہیں وہ۔ سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر فلسطین کا مسئلہ کب حل ہوگا اور فلسطینیوں کو ان کے جائز حقوق کب ملیں گے؟ مسئلہ فلسطین کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کے ماضی، حال اور مستقبل پر نظر ڈالی جائے۔ مسئلہ فلسطین کے ماہرین فلسطین کے ماضی کی بنسبت حال کو بہتر بتاتے ہیں اور مستقبل کی بابت پر امید نظر آتے ہیں۔ ایک تبدیلی آئی ہے، اگرچہ اس وقت مکمل نہیں ہے، سب سے اچھی نہیں ہے، لیکن وہ نہیں ہے جو کہ سن 67 سے پہلے تھی۔ آج کم سے کم غزہ میں فلسطینی خود مختار ہیں، ہر چیز پہ پابندی لگی ہوئی ہے، اس کے باوجود ان لوگوں نے وہاں رہنا سیکھ لیا ہے۔ ماہرین کا خیال ہے کہ سوشل میڈیا اور بعض عالمی ٹیلی ویژن چینلوں کے معرض وجود میں آنے سے صہیونی حکومت کو اپنی جارحیتوں پر پردہ ڈالنا مشکل ہو گیا ہے اور دنیا خاص کر امریکہ اور مغربی ممالک میں فلسطین کے تعلق سے بیداری پیدا ہو رہی ہے اور اس بیداری سے اسرائیل کے لیے فلسطین پر زیادہ دنوں تک قابض رہنا یقیناً مشکل ہوگا۔ میں یہ کہتا ہوں کہ فیوچر برائٹ ہے، اس کے پیچھے یہ ریزن ہے کہ بیداری بہت آئی ہے۔ یعنی دنیا میں پہلے میڈیا پہ کمپلیٹ کنٹرول ویسٹرن نیریٹو کا تھا، تو ویسٹرن نیریٹو وہی دکھاتا تھا جو اسرائیل کو سوٹ کرتا تھا، اور شاید اسی لیے ایک پبلک اوپینین بھی جو ویسٹ میں تھی وہ پرو اسرائیل اوپینین تھی۔ لیکن جب سے سوشل میڈیا اور تمام ایسے ریسسٹنس ایکسس کے چینل آئے ہیں جیسے RT، پریس TV یا ٹیلیسور یا اس طرح کے چینلز آئے ہیں، انہوں نے سچائی دکھانی شروع کی ہے کہ وہاں پہ صحیح میں کیا ہو رہا ہے۔ ہاں، عام جنتا میں ان کی ضرور سپورٹ ہے۔ یورپ میں بھی
ہم دیکھ رہے ہیں بائیکاٹ موومنٹ کافی زور پکڑ لیا ہے، یونیورسٹی ایکیڈیمک بائیکاٹ میں بھی کافی یورپ امریکہ میں لڑکے دکھائی دیتے ہیں سپورٹ کرتے ہوئے۔ انتفادہ کے بعد سے عام جنتا میں کافی سمپیتھی سپورٹ آئی۔ خاص کر بی ڈی ایس کے بارے میں بات کرنا چاہوں گا، میں نے بی ڈی ایس میں خود پارٹیسپیٹ کیا ہے اور اس کے لیے کام بھی کیا ہے۔ یہ موومنٹ بہت ہی اسٹرانگ ہے۔ جب یہ موومنٹ اس کی شروعات جو ہے وہ لیبر یونینز نے کی تھی فلسطین میں، لیکن بعد میں دنیا کے تمام لیبر یونینز، اسٹوڈنٹ یونینز، چرچز اور تمام ایسی آرگنائزیشنز نے اس کو سپورٹ کیا۔ لیکن ظاہر سی بات ہے کہ جب بین الاقوامی تنظیمیں بنتی ہیں، اور خاص طور سے جب سے یونائٹڈ نیشنز بنا، جس طریقے سے یونائٹڈ نیشنز کو اس سوال پر مداخلت کرنی چاہیے تھی، ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ مداخلت اسرائیل کی حمایت میں فلسطینیوں کے خلاف ضرور کی گئی۔ دنیا میں کہیں نہیں ہوتا، لیکن فلسطین میں سب چیز جائز ہے، ہر ظلم جائز ہے۔ پارلیمنٹ کی مدت ختم ہو چکی ہے، اس کے باوجود وہ چل رہی ہے، اور لیکن اس کا کوئی اجلاس نہیں ہوتا۔ حکومت کی مدت ختم ہو چکی ہے، اس کا کوئی الیکشن نہیں ہوتا۔ صدر کی مدت ختم ہو چکی ہے، لیکن تب بھی اس کو اقوام متحدہ اور اس کو ٹرمپ صاحب جو ہے وائٹ ہاؤس میں اس کا استقبال کرتے ہیں، ہر جگہ مانا جاتا ہے۔ حماس کی حکومت باقاعدہ تھی، 6 مہینے نہیں چلنے دی گئی، تو ہر چیز الٹی وہاں چلتی ہے وہاں پہ۔ جو سپورٹ پی ایل او کو عربوں نے سپورٹ نہیں کیا، یہ کہہ کے کہ بہت سے دیش تھے عرب کے، خاص طور سے سعودی عربیہ اور دوسرے، انہوں نے کہا یہ سیکولر موومنٹ ہے، اس کو حماس جب پاور میں آیا تو اس کی سپورٹ نہیں کی، یہ کہہ کے کہ یہ اخوان مسلمین کا گروپ ہے، وہابیوں نے اس کی سپورٹ نہیں کی۔ کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کے ان لوگوں نے سپورٹ نہیں دی۔ ان کو جو کچھ بھی سپورٹ ملی 10 سال تک ایران سے ہی حاصل رہی۔ یہ لوگ یہی بولتے تھے سارے عرب ممالک کہ ہم کریں گے، تم کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی فلسطینیوں سے کہتے تھے آپ مت پریشان ہو، ہم فلسطین آزاد کرائیں گے۔ یونائٹڈ نیشنز میں جب بھی بات اٹھائی جاتی ہے، امریکہ اس کو ویٹو کر دیتا ہے کہ اسرائیل کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا جا سکتا۔ جتنے بڑے پیمانے پر ہیومن رائٹس وائلیشن ہوتا ہے، شاید دنیا کے کسی اور علاقے میں ہیومن رائٹس وائلیشن نہیں ہوتا ہوگا۔ عالمی برادری کو چاہیے کہ وہ فلسطینیوں پر مظالم کا سلسلہ بند کرے اور مسئلہ فلسطین کے حل کے لیے سنجیدہ کوششیں بروئے کار لائے۔ اس کے علاوہ سعودی عرب جیسے عرب ممالک نے اسرائیل کے ساتھ اتحاد کر کے فلسطینیوں کے مسائل کو اور پیچیدہ بنا دیا ہے۔ کہ خطے کے جو عرب ممالک ہیں انہوں نے بہت بڑی دھوکہ دری یعنی فلسطینیوں کے ساتھ کی ہے، اور جس طرح کے سمبند یعنی اوورٹ اور کوورٹ سمبند جس طرح کے سعودی عرب، قطر، کویت، یو اے ای، ان تمام ملکوں نے بنائے ہیں اسرائیل کے ساتھ، وہ اب واضح ہو گیا ہے۔ عرب ملکوں نے کہا کہ ہم جو ہے فلسطین کو بچانے کے لیے فوج بھیج رہے ہیں، اور پہلے سے اردن نے فیصلہ کر لیا تھا کہ جو حصہ ہم قبضہ کر لیں گے وہ ہمارا حصہ بن جائے گا۔ تو اس طرح سے فلسطین کے مسئلے کو ختم کر دیا گیا۔ کیول چند دیش ہیں، خاص کر کے امریکہ، جو پوری طاقت سے اور فلسطینیوں کے خلاف جا کر کے بھی اسرائیل کے پیٹھ پر ہاتھ رکھتا ہے، اور اس کی دیکھا دیکھی آپ کا سعودی عرب بھی یہ کام کرتا ہے، اس کی دیکھا دیکھی ایجپٹ بھی یہ کام کرتا ہے۔ تو یہ جو عرب دیش ہیں خود، یہ پوری ایمانداری کے ساتھ مظلوم کا ساتھ دیں، کمزور کا ساتھ دیں، انصاف کا ساتھ دیں، اور جو ہمارے فلسطینی بھائی بہن ہیں ان کا ساتھ دیں۔ دیکھیے 2 چیزیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ بہت سے عرب دیشوں نے اسرائیل کو ریکگنائز کر دیا ہے، اور اس کے علاوہ پی ایل او نے بھی ریکگنیشن دے دیا ہے۔ تو اس کے ہونے کے بعد سے، پیس ٹاکس کے بعد سے، باقی بہت سے جو دیش تھے جو پہلے جن کی اسرائیل سے دوری تھی، پوری طریقے سے انہوں نے ڈپلومیٹک ریلیشنز نہیں بنائے تھے، ان سب دیشوں نے، بھارت سمیت دوسرے دیشوں نے اسرائیل سے اپنے رشتے بنائے۔ اور جن دیشوں نے رشتے بنائے اسرائیل سے، ان کے اوپر کوئی فرق بھی نہیں پڑا، ان کا ٹریڈ عرب دیشوں سے اور بڑھائی ہے۔ مثلاً ہندوستان کا، لوگ کہہ رہے تھے عرب ناراض ہو جائیں گے، اور اس معاشرے میں اسرائیلی نہیں بلکہ دوسرے لوگ بھی شامل ہیں۔ مطلب مصر، جہاں سے تقریباً 25 کلومیٹر کی ان کی سرحد ملتی ہے، رفح جس کو بولتے ہیں کراسنگ، مصر چاہتا تو کھول دیتا، اور صدر مرسی کے زمانے میں کھلا ہوا تھا، بالکل ان کا آسانی ہو گئی تھی ان کو آنا جانا۔ بہت سے لوگوں کو، کسی کوئی بیمار ہے اس کو علاج کرانا ہے، کوئی اسکالرشپ اس کو امریکہ آسٹریلیا میں کہیں ملی اس کو پڑھنے جانا ہے، تو وہ لوگ نہیں جا سکتے ہیں، وہیں ویسے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ویسٹ ایشیا کے زیادہ تر ممالک خاموش ہیں،
کئی مرتبہ تو ایسی بھی خبریں ملتی ہیں کہ وہ لوگ اسرائیل سے ان کے خفیہ کوئی سانٹھ گانٹھ ہے جس کی وجہ سے فلسطینیوں کے حقوق کی وہ حمایت جو مغربی ایشیا سے نکل کے سامنے آنی چاہیے تھے وہ نہیں ہوتی ہے۔ دوسری طرف یہ ہے کہ انٹرنیشنل سپورٹ ہاں جو ہے ان کو ابھی بھی حاصل ہے، لیکن اب کیونکہ عرب خود ہی نہیں سپورٹ کر رہے تو اس لیے وہ جو جس شدت سے دوسرے ملک سپورٹ کرتے تھے تیسری دنیا کے، وہ اب مسنگ ہے۔ اگرچہ ہندوستان نے اسرائیل سے اپنے تعلقات کو ماضی کی بنسبت کافی وسعت دی ہے، لیکن فلسطین کے سلسلے میں ہندوستان کی حمایت میں کوئی کمی نہیں آئی ہے۔ اور دوسری طرف یہ بھی کہ ہندوستان نے کھل کے ساتھ دیا ان کا ہمیشہ، آج بھی یونائٹڈ نیشنز میں اس بھارت کی سپورٹ ہے ان کو۔ دوسری طرف یہ بھی ہے کہ بھارت نے فلسطین کی ایمبیسی جو بنی ہے بنا کے دی ان کو، اپنی ایمبیسی جگہ دی، ایمبیسی بنائی ان کو دیا، ان کو مالی رقم بھی دی، کافی ہمیشہ سے دیتے رہے ہیں، پھر اس کے علاوہ ان کو اکوپمنٹس بھی دیے۔ ہزاروں فلسطینی لڑکے ہندوستان میں پڑھتے ہیں اور ہندوستان وہاں پہ ایک آئی ٹی سینٹر بھی کھول رہا ہے اور بہت سی وہاں کے لڑکوں کو ٹریننگ بھی دیتا ہے، انٹرپرینیور ٹریننگ، اس طرح کی بہت سی چیزیں ان کے لیے کر رہا ہے، مہیا کر رہا ہے۔ بھارت کا رول شروع سے فلسطین کے حق میں رہا ہے۔ بنیادی طور پر جو بھارت کی کمٹمنٹ ہے فلسطینی لوگوں کے ساتھ وہ برقرار رکھنی چاہیے۔ ہسٹوریکلی چونکہ مہاتما گاندھی نے یہ کہا تھا کہ فلسطین پہ فلسطینیوں کا حق ویسے ہی ہے جیسے برٹین پہ برطانویوں کا حق اور فرانس پہ فرانسیسیوں کا حق ہے، تو اس سے کلیئر کٹ مجھے نہیں لگتا کہ اسٹیٹمنٹ کسی عرب نے بھی دیا ہوگا، اور مجھے لگتا ہے کہ مورلی بھی اور پولیٹیکلی بھی میں اگر کہوں تو بھارت کے لیے صحیح نہیں ہے کہ وہ اسرائیل کے ساتھ اپنے سمبند بڑھائیں، کیونکہ دیکھیں دنیا کے جو اسرائیل کے سب سے بڑے سپورٹرز ملک بھی ہیں وہ بھی ریزولوشنز میں اب ان کو یہ سمجھ میں آنے لگا ہے کہ ایک وقت آ گیا ہے جب وہ اسرائیل کا ساتھ نہیں دے سکتے ہیں۔ ہندوستانی سماج میں، سیاسی میدان میں اور سرکار میں اب فلسطین کے لیے وہ جوش و خروش نہیں رہا، یہ محض ایک مورالٹی کا کوشچن ہے۔ حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی پہل پر بیت المقدس کی آزادی اور فلسطینی عوام سے اظہار یکجہتی کے لیے ہر سال رمضان المبارک کے آخری جمعے کو عالمی یوم قدس منایا جاتا ہے، جس کا مقصد فلسطین کے تصفیہ طلب مسئلے کے سلسلے میں عالمی برادری کو بیدار کرنا ہے۔ حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی اس پہل کا دنیا کے سبھی طبقات نے خیر مقدم کیا ہے۔ امام خمینی نے جو ایک نعرہ دیا تھا کہ جو آخری جمعہ ہے رمضان میں جمعۃ الوداع، اس کو بطور یوم قدس کے منایا جائے، اس سے پورے عالم اسلام میں ایک سوچ اور ایک سمجھ آئی ہے کہ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے اور یہ ہمارا مسئلہ ہے اور ہم کو اس میں اپنا سب کچھ دینا چاہیے۔ غزہ میں بھی جو ہے وہ اب اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوئے ہیں اور وہاں پہ ہزاروں شہید، ان کی بیوائیں ہیں، ان کے بچے ہیں، ان کی کفالت ہو رہی ہے، اور کتنے ہی جو اپائش ہو چکے ان کی کفالت ہو رہی ہے، مریضوں کا علاج ہو رہا ہے، بہت کچھ ہو رہا ہے۔ یہ سب اسی وجہ سے ہو رہا ہے کہ دنیا بھر کے مسلمان اور کچھ بہرحال حکومتیں بھی، جیسے ایران میں نے عرض کیا کہ ان کی مدد کرتی ہیں، جس کی وجہ سے وہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہیں، اور انشاءاللہ یہ چیز چلتی رہے گی، اس لیے کہ لوگوں کے اندر یہ شعور آ چکا ہے کہ یہ ہمارا مسئلہ ہے اور اس کو صرف فلسطینیوں پہ نہیں چھوڑا جا سکتا ہے، بلکہ ہم کو بھی اپنا اس میں جو بھی یوگدان ہے وہ کرنا چاہیے۔ دیکھیے جہاں تھوڑی سی ڈیموکریسی تھی، لبرٹی تھی، وہاں القدس ڈے منایا جاتا ہے۔ ہندوستان میں بہت سے شہروں میں منایا جاتا ہے، نماز کے بعد بہت سی مسجدوں سے اعلان ہوتے ہیں اور لیکچرز بھی ہوتے ہیں، اس طرح کی بات ہوتی ہیں، فلسطین کو یاد کیا۔ مگر جہاں پہ ہے ہی نہیں اس قسم کی ڈیموکریسی نہیں ہے، وہاں بہت سے عرب دیشوں میں کچھ بھی نہیں ہوتا آج کے دن۔ افسوس کی بات یہ ہے، جو خاص طور سے بڑے لیڈر اپنے کو کہتے ہیں اسلامک دیشوں، ان کے یہاں کچھ نہیں ہوتا، اس لیے کہ ان کے یہاں کہیں کوئی پبلک گیدرنگ یا اس قسم کی چیزیں نہیں ہوتی، اور مسجد کو بھی وہ یوز نہیں کرنے دیتے، وہ کہتے ہیں یہ پولیٹیکل کام ہے، تو وہاں تو ہوتا نہیں۔ لیکن یہ ہے کہ امام خمینی صاحب کے اس کال سے ایک سال میں کم سے کم ایک بہت بڑا مسلم طبقہ جو ہے وہ یاد کرتا ہے فلسطین کو، اخباروں میں آرٹیکل آ جاتے ہیں، نیوز چھپتی ہے پوری دنیا میں، یورپ کے اندر بہت سے شہروں میں، امریکہ کے بہت سے شہروں میں
باقاعدہ لوگ آتے ہیں جس میں وہاں کے لوکل لوگ بھی شامل ہوتے ہیں. دنیا کا پورا فوکس اس وقت جو ہے وہ عراق اور سیریا پہ ہے، اور انٹرنیشنل کمیونٹی ایسا لگتا ہے کہ ایک طریقے سے فلسطینیوں کو بھول گئی ہے. تو جو قدس ڈے ہے وہ ایک یاد دلاتا ہے، وہ ایک ریزولو دیتا ہے ہمیں کہ ہم یاد کریں اس انجسٹس کو اور اسے بھولیں نہ. ہماری پوری کوشش ہونی چاہیے کہ اس موقع پر ساری دنیا کے لوگ ایک آواز سے فلسطین کے انصاف کی لڑائی میں اپنی آواز جوڑیں اور ان کو ان کا حق پورا دلائیں. دنیا کی نظریں اس وقت اسلامی مزاحمتی تحریک حماس پر ٹکی ہوئی ہیں، جس کی طاقت و مقبولیت میں حد درجہ اضافہ ہوا ہے. اسرائیل کو جہاں حماس کی بڑھتی ہوئی طاقت سے خطرہ لاحق ہے، وہیں لبنان کی حزب اللہ سے بھی اسے چیلنج کا سامنا ہے. حزب اللہ نے پہلی دفعہ سن 2000 میں اسرائیل کو شکست کا مزہ چکھا ہے. پہلی دفعہ ایسا ہوا. شکست تو اسرائیل کو جانتا نہیں تھا، شکست اچھی چیز ہے. حزب اللہ نے ان کو ساؤتھ لبنان سے نکال دیا. یہ پہلی ابتدا ہوئی جس میں کہ اسرائیل کو شکست بھی ملنے لگی. اور اس کے سامنے حالانکہ حزب اللہ کوئی سرکاری نہیں تھا، کوئی بہت بڑی فوج نہیں تھی، بلکہ چند ہزار، مشکل سے 20-25 ہزار 30 ہزار شاید ہوں، اتنے لوگوں نے اسرائیل کو شکست دے دی، جو کہ اسرائیل سمجھا جاتا ہے کہ دنیا کی 5ویں سب سے بڑی طاقت ہے. اور اس کے بعد جو بھی امریکہ کے اسلحے ہیں، امریکی فوج کے پاس نہیں ہوتے لیکن اسرائیل کے پاس ہوتے ہیں. جب سے حزب اللہ قیام ہوا ہے لیبنان میں، اس کے بعد ایک سیمیٹرک وارفیئر جو اسٹارٹ ہوئی ہے، اس نے کافی اچھے ریزلٹس دیے ہیں. لیبنان، صدرن لیبنان پہ 20 سال قبضہ، قریب 18 سال قبضہ کرنے کے بعد اسرائیل کو وہاں سے نکلنا پڑا، وہاں سے ہار کے بھاگنا پڑا، اور اس میں سب سے بڑا رول جو ہے وہ حزب اللہ کا تھا. اسی طرح حماس نے غزہ اسٹرپ میں تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں کہ 55 سال کے بعد وہاں سے اسرائیلیوں کو کھدیر کے باہر کیا. جدید اور پیش رفتہ اسلحوں سے لیس اسرائیلی افواج نے سن 2006 سے غزہ پر 3 بار حملے کیے، لیکن فلسطینی مزاحمت کے آگے انہیں ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا. فلسطین کی حمایت میں اس وقت بہت سے ممالک آواز بلند کرتے ہیں، لیکن اسلامی جمہوریہ ایران کے علاوہ دوسرے ممالک عملی طور پر مسئلہ فلسطین کے حل میں اتنا سنجیدہ دکھائی نہیں دیتے. ایمانداری کی بات ہے کہ مغربی ایشیا میں، جسے ہم وسط ایشیا بھی کہتے ہیں، اگر کوئی ایک ملک ہے جو کھلے کھلے طور پر فلسطینیوں کی حمایت میں آواز اٹھاتا ہے، وہ ایران ہے. اسرائیل کو اس وقت امریکہ اور مغرب کی حمایت حاصل ہے، لیکن اس بات کا پورا امکان ہے کہ مستقبل میں موجودہ صورتحال بدل جائے گی، کیونکہ آج فلسطین ایک عالمی مسئلہ بن چکا ہے اور عالمی سطح پر فلسطینیوں کو مسلمانوں کے علاوہ غیر مسلمانوں کی حمایت بھی حاصل ہے. ایک وقت آ سکتا ہے کہ اسرائیل کی تائید جو آج مغرب جس طرح سے آنکھ بند کر رہا ہے، اس سے پہلے ہمارے سامنے ساؤتھ افریقہ کی مثال بھی ہے، اس کو مکمل تائید ملتی تھی پورے مغربی ممالک سے، لیکن ایک وقت آیا کہ وہ تائید ختم ہو گئی، اس کے بعد جو ہے حکومت مادے بدلنے پر مجبور ہو گئی. تو یہاں پر بھی انشاءاللہ ہوگا کہ جب ورلڈ پریشر انبیئریبل ہو جاتا ہے تو اس طرح کی رژیم جو ہے وہ دھوست ہو جاتی ہیں، اور وہی مجھے لگتا ہے کہ اسرائیل کے ساتھ بھی ہوگا. جب یعنی کہ تھرڈ ورلڈ کنٹری کے علاوہ جب ان کے الائز یعنی کہ فرسٹ ورلڈ کنٹری میں یہ بیداری آ جائے گی، ان کو لگنے لگے گا کہ ہم ان کو یہ آکوپیشن کو ہم نے سپورٹ کر کے بہت بڑی غلطی کی ہے، تو مجھے لگتا ہے کہ یہ آکوپیشن بھی ختم ہو جائے گا. اور مجھے لگتا ہے کہ ایک جسٹس جس کا انتظار فلسطینی قریب اب 3-4 جنریشن سے کر رہے ہیں، وہ جسٹس شاید ان کو واپس ملے. نہیں، یہ تو کہنا بڑا مشکل ہوگا کہ جلدی ریزالو ہو رہا ہے. عرب اتنا آپس میں بٹے میں ہیں اور کسی کے ایجنڈے میں ہی نہیں ہے فلسطین. عرب دیشوں کی پبلک کنزمپشن کے لیے کبھی کبھی امریکن سی اسٹیٹمنٹ دے دیتے ہیں عام جنتا کو خوش کرنے کے لیے. مسلمانوں کو ایڈریس کرنا ہوتا ہے جب ان کی وزٹ ہوتی ہے کچھ. ادروائز کوئی پلان نہ امریکہ کا ہے نہ یورپ کا ہے کہ اس مسئلے کو حل کیا جائے. یعنی آج 70 سال سے جو مسئلہ چل رہا ہے، تو ہم کو کچھ اور سال دینا چاہیے کہ یہ مسئلہ حل ہو، اور یقیناً حل ہوگا. اور جو اسرائیل سے جو چیزیں آ رہی ہیں اس سے واضح ہوتا ہے کہ اسرائیل کا مسئلہ بہت زیادہ لمبا چلنے والا نہیں ہے. آج بھی خیر ٹھیک ہے، لیکن اسرائیل سے بہت سے لوگ بھاگ رہے ہیں باہر. فلسطین کے مستقبل کو لے کر جہاں کچھ لوگ پر امید نظر آتے ہیں،
وہیں کچھ حلقے بیت المقدس کو منہدم کرنے کی صہیونی سازش کی بابت تشویش کا اظہار بھی کرتے ہیں۔ تو جو ماضی ہے وہ حال ہے، اور جو حال ہے وہی اس کا مستقبل۔ علاقے در علاقے اسرائیل کے قبضے میں جا رہے ہیں۔ جب زمین نہیں بچ پائے گی تو فلسطینی کہاں رہ جائیں گے؟ اگر رہ گئے تو کن حالات میں رہیں گے، یہ ہم آپ سوچ سکتے ہیں۔ فلسطین ایک طویل عرصے سے خون کے آنسو رو رہا ہے، لیکن عالمی برادری اور اقوام متحدہ کی عدم سنجیدگی مغربی ایشیا کے اس اہم مسئلے کے حل کو طاق نسیاں کے سپرد کر رہی ہے۔